منتاجها يا سيدي متفرد بالحسن والإتقان والإبداع، تصميمها رق وما بصماتها إلا مثال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والارض بعد ذلک دحاہا۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، میں آپ کے سامنے دحو الارض کے موضوع پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کی، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ والارض بعد ذلک دحاہا، اور زمین کو اس کے بعد گسترش دی گئی، وسعت دی گئی، زمین کو پھیلایا گیا۔ اور اس کے علاوہ دوسری آیت سورہ رعد میں آیت نمبر 3 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے هو الذی مد الارض، خدا کی ذات وہی ذات ہے جس نے زمین کو پھیلاؤ دیا، زمین کو پھیلایا۔ اور سورہ شمس کی ایک آیت ہے کہ والارض وما طاحا، اور مجھے قسم ہے زمین کی اور اس چیز کی جس نے اس کو پھیلایا اور زمین کو بچھایا۔ سب سے پہلے میں دحو الارض کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ دحو کس کو کہتے ہیں۔ دحو کی لغوی تعریف اگر آپ جاننا چاہیں تو دحو کی لغوی معنی ہے پھیلاؤ، پھیلانا، وسعت دینا، ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت دینا۔ اور اصطلاحی تعریف میں جو مفسرین بیان کرتے ہیں اس آیت کے ضمن میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کو ایک مکان سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت دینا۔ اس کی وجہ تسمیہ اگر ہم جاننا چاہیں کہ کیوں اس کو دحو الارض کہا جاتا ہے، دحو الارض اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 25 ذوالقعدہ المکرم وہ دن ہے جس دن زمین کو کعبے کے نیچے سے بچھایا گیا، زمین کو کعبے کے نیچے سے وسعت دی گئی۔ اسی ضمن میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لما اراد اللہ ان یخلق الارض، جب خدا نے چاہا کہ زمین کو خلق کرے، امر الریاح، ہوا کو حکم دیا اس نے، فضربن وجہ الماء، ہوا نے پانی کی سطح پر ضربے لگائے، حتی صار موجن، حتی کہ ایک موج بن گئی، ثم ازبد، پھر اس موجوں کی وجہ سے جھاگ بن گئی، فصار زبدا واحدا، پھر ایک ہی جھاگ پورے کی پوری ایک ہی جھاگ بن گئی، فجمعہ فی موضع البیت، تو خدا نے اس جھاگ کو کعبۃ اللہ کے نیچے جمع کیا، ثم جعلہ جبلا عن زبد، پھر اس جھاگ کو ایک جبل قرار دیا، ثم دحا الارض من تحتہ، پھر اس کعبۃ اللہ کے نیچے، اس جبل کے نیچے خدا نے اس کعبۃ اللہ کے نیچے زمین کو پھیلایا اور زمین کو وسعت دی۔ وَهُوَ قَوْلُهُ، اور خدا تعالیٰ کا یہی قول اسی معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے،
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، بتحقیق پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکا، وہی گھر ہے جو ایک مقدس اور بابرکت زمین پر ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ بیچ پوری دنیا کے بیچ میں ہے، پوری دنیا کے زمین کے بیچ میں کعبۃ اللہ واقع ہے۔ اس کی علت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو زمین کو پھیلاؤ دیا گیا، زمین کو وسعت دی گئی، وہ کعبۃ اللہ کے نیچے سے وسعت دی گئی اور زمین کو پھیلایا گیا۔ دحیت الارض وہی اول بقعۃ وضعت فی الارض لانہا الوسط، دحو الارض اس لیے کہا جاتا ہے اس دن کو کیونکہ اس دن روز 25 ذی القعدہ کو کعبۃ اللہ کے نیچے سے زمین بچھائی گئی اور یہ کعبۃ اللہ بیچ میں واقع ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے دحو الارض۔ یہ وجہ تسمیہ ہی تھی اس روز کی کہ اس روز اور اس دن کو کیوں دحو الارض کہا جاتا ہے۔ ابھی اس دن کی ہم فضیلت اگر جاننا چاہیں تو اس دن کی بہت فضیلت ہے۔ اس دن میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ وہی دن ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہی وہ دن ہے جس میں امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ کا قیام برپا ہوگا، یعنی امام جو قیام کریں گے اور پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے تو وہ اسی دن سے شروع کریں گے۔ یہ وہی دن ہے جس دن آدم زمین پہ نازل ہوئے، اور اسی ضمن میں مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن سب سے پہلے خدا کی رحمت زمین پر نازل ہوئی، اور یہ وہی دن ہے اگر اس دن کوئی انسان روزہ رکھے اور 25 ذی القعدہ کی رات کو عبادت کرے تو ایسے سمجھو اس نے 100 سال زندگی کی ہو، عبادت کی ہو، اس حال میں کہ اس نے پورے 100 سال دن کو روزہ رکھا ہوا ہو اور رات کو عبادت کی ہوئی ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن بڑا فضیلت والا دن ہے، اور اگر کوئی اس دن میں عبادت کرے تو اس شخص کو 70 سال کی عبادت کا ثواب اور اجر دیا جائے گا اور 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اس کے علاوہ مولا امیر علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اس دن میں کوئی شخص اپنے ایک گروہ کے ساتھ مل کر ایک گروہ اپنی حاجات طلب کرے، جس کی کوئی حاجات ہوں اگر طلب کرے قبل از اس کے کہ وہ لوگ منتشر ہوں، اس کی حاجت پوری ہو جائے گی اور ان سب لوگوں کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ اگر ہم کہیں کہ یہ دحو الارض کا دن قبولیت حاجات کا دن ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ابھی اس دن کچھ اعمال ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس دن کا غسل ہے۔ غسل کی نیت کرے گا کہ میں دحو الارض کا غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ دوسرا عمل اس کا یہ ہے روزہ رکھنا اور شب بیداری کرنا، یعنی 25 ذی القعدہ کی رات کو انسان عبادت کرے، پوری رات بیدار ہو کر عبادت خدا انجام دے اور دن کو روزہ رکھے۔ یہ وہی دن ہے جو ان 4 دنوں میں شامل ہے جن کی اسلام میں بہت تاکید کی گئی ہے کہ آپ
ان 4 دنوں کے روزے رکھیں۔ ایک 25 ذوالقعدہ کا دن ہے، دوسرا 9 ذوالحج یوم عرفہ کا دن ہے، تیسرا 18 ذوالحج روز غدیر ہے، اور چوتھا 17 ربیع الاول روز میلاد پیغمبر اکرم علیہ السلام علیہ ہے۔ تو یہ 4 روزے ہیں جو اسلام میں بڑی ان کی تاکید کی گئی ہے۔ تیسرا عمل اس دن کا 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھے گا کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں دہو الارض کی قربتاً الی اللہ۔ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس پڑھے گا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ جب نماز سلام کے بعد سلام پہ جب اس نے نماز ختم کی تو سلام کے بعد یہ ایک دعا ہے، دعا پڑھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس دعا پڑھنے کے بعد ایک دوسری دعا ہے جو مفاتی میں وارد ہوئی ہے، یہ دعا ہے کہ یا مقیل العثرات، اے کوتاہیوں کو معاف کرنے والے، لغزشوں کو معاف کرنے والے، اقلنی اثرتی، میری غلطیوں کو، میری کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ یا مجیب الدعوات عجب دعوتی، اے دعاؤں کی وہ قبول کرنے والے میری دعا قبول فرما۔ یا سامی الاصوات سمع صوتی، اے آوازوں کے سننے والے میری آواز سنو۔ وَارْحَمْنِي وَتَجَاوَزْ عَنْ سَیِّئَاتِی وَمَا عِندِی، اور مجھ پر رحم فرما اور میرے وہ گناہ معاف فرما جو میں نے کیے ہیں۔ یا ذا الجلال والاکرام، اے صاحب عزت و جلال و صاحب اکرام۔ اس کے بعد ایک دعائے مخصوص ہے جو دہو الارض کے نام سے معروف ہے، جو مفاتی میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جو اصل میں کتاب مصباح سے نقل کی گئی ہے اور مفاتی میں موجود ہے۔ روز دہو الارض کے اعمال میں آپ جائیں اور وہاں سے اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ شروع ہوتی ہے دعا ان کلمات سے، اللہم داہی القعبۃ وفالق الحبہ۔ یہ دعا انسان پڑھے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ آخری عمل جو اس دن میں ہے وہ زیارت ہے۔ میر داماد اپنے رسالہ اربع میں بیان کرتا ہے کہ اس دن کے افضل ترین اعمال میں ایک یہ عمل ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی جائے، کیونکہ اس دن امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی تاکید کی گئی ہے۔ بس خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ اس 25 ذی-القعدہ کی رات کو عبادت کریں اور 25 ذی-القعدہ کا روزہ رکھیں اور اعمال انجام دیں۔ آمین ثم آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتاجها يا سيدي متفرد بالحسن والإتقان والإبداع، تصميمها رق وما بصماتها إلا مثال